الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، سورۃ المومنون کی شروع کی آیات میں اللہ جل شانہ نے ایماندار بندوں کی 7 صفات بیان فرمائی ہیں اور ان پر 2 بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بشارت یہ ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں فلاح نصیب ہوگی، جو بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسری بشارت یہ عطا فرمائی ہے کہ انہیں اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دونوں بشارتیں عظیم الشان بشارتیں ہیں، لیکن یہ دونوں بشارتیں ان اہل ایمان کو عطا ہوں گی جن کے اندر 7 صفتیں پائی جائیں گی، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوسرے وہ لغو اور بیکار چیزوں سے اپنے حفاظت کرتے ہیں، بیکار اور لایانی کاموں سے، باتوں سے، مجلسوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے مال زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کا اہتمام کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی باندیوں کے، کہ یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے حلال کی ہیں، ان کے ذریعے اگر وہ اپنی شہوت پوری کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں وہ حرام و ناجائز ہیں، وہ ان کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنے اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور 5ویں اور 6ٹھی صفت ان کے اندر یہ ہے کہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں
امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو حفاظت سے رکھتے ہیں، اور جب امانت رکھنے والا طلب کرتا ہے تو ٹھیک ٹھیک بین ہی اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے وعدوں اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو علامتیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو امانت کا خیال رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، دوسرے معاہدے کی پابندی کرتے ہیں، وعدے کا خیال کرتے ہیں۔ تو امانت کے بارے میں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی، اس وقت میں اس کو صرف خلاصہ ہی بیان کروں گا تاکہ ذرا وہ تازہ ہو جائے، کیونکہ یہ دو صفتیں جو ہیں اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے۔ امانت کا خیال رکھنا اور وعدے کا پاس رکھنا، یعنی وعدہ پورا کرنا، معاہدہ کر کے اس کو نہ توڑنا، ان دونوں کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے۔ جتنے معاملات صاف ہوں گے، صحیح ہوں گے، شرع کے مطابق ہوں گے، اتنا ہی سکون ہوگا، راحت ہوگی، محبت ہوگی، تعلقات بحال رہیں گے۔ اور جہاں ان میں خرابی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے بھی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی نافرمانی، سراسر گناہ بھی، اور معاملات و معاشرت بھی تباہ ہو جائیں گے، جس سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، باپ اور اولاد کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، بہن بھائیوں میں قطع تعلقی ہو جائے گی، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ اس طرح سے معاملات بھی خراب، جس سے معیشت خراب، معاشرت بھی برباد، اور وہ جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ تو یہ بڑی اہم ہے، یہ اس لیے ان کو میں ذرا زیادہ وضاحت سے بتلانا چاہتا ہوں۔ اس لیے پہلے امانت کا خیال رکھنے کے سلسلے میں خلاصہ عرض کروں گا، اس کے بعد وعدوں اور معاہدوں کے متعلق کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ امانت جو ہوتی ہے وہ جان کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے، قیمتی اشیاء کی بھی ہوتی ہے، غیر قیمتی اشیاء کی بھی ہوتی ہے، راز کی بھی ہوتی ہے، رازوں کی بھی امانت ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کے بعد اپنا راز رکھوا دیا، سارے عہدے اور مناصب، ساری ملازمتیں اور تجارت امانت کے اندر آ جاتا ہے، سب میں امانت ہے۔ لہذا جہاں جہاں بھی امانت پائی جائے، ایک مسلمان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ جب امانت لے تو اس کی پوری پوری حفاظت کرے، نہ تو اس میں خیانت کرے، خیانت سے اپنے آپ کو بچائے کیونکہ خیانت حرام ہے، اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے کیونکہ کوتاہی خیانت بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جب امانت دار اپنی امانت طلب کرے تو بے عین ہی اس کو واپس کرے۔ یہ ہے امانت داری کا مفہوم۔ امانت داری کی اور امانت میں خلاف ورزی کرنے کی ایک اور معروف صورت ہے، وہ بھی ذرا ذہن میں رہے تو اچھا ہے کہ بعض مرتبہ دوست احباب بھی، عزیز و اقارب بھی ایک دوسرے کے یہاں کھانا بھیج دیتے ہیں،
اور عام طور پر اپنے برتن میں بھیج دیتے ہیں. تو کھانا تو جس کے پاس بھیجا گیا ہے اس کا ہو گیا، وہ ہدیہ ہے، وہ ہدیہ ہے، وہ اس کا ہے. لیکن جو برتن ہدیہ دینے والے کی طرف سے آئے ہیں وہ امانت ہے. اسے بہت کم لوگ امانت سمجھتے ہیں، اور امانت نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ جس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں ان برتنوں کو بھی بے دھڑک اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں. کھانا کھانا تو صحیح ہے، وہ تو ہدیہ آیا ہے آپ کو، چاہے کھانا عقیقے کا ہو، چاہے ولیمے کا ہو، چاہے کسی اور تقریب کا ہو، لیکن اس نے برتن آپ کو نہیں دی. اور آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس میں کھانا ہی پکا لینا، یا ان کے اندر کھانا ڈال کر کے دسترخوان پہ رکھ لینا. یعنی برتنوں کو استعمال کی اس نے اجازت نہیں دی ہے. بغیر اس کی اجازت کے ان کو اپنے استعمال میں لانا امانت میں خیانت ہے. حکم یہ ہے کہ برتن میں سے کھانا نکالو اور برتن صاف کر کے باندھ کر الگ رکھ دو، کہ جہاں سے یہ کھانا آیا یہ برتن مجھے واپس پہنچانے ہیں. اب چاہے جس نے کھانا بھیجا وہ منگوا لے، اور چاہے آپ کے پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری ہے. وہ کہے نہ کہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ برتن پہنچائیں. کہیں کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ کھانا ماں برتن کے ہدیہ، یہ سب سے شاندار صورت ہے. کھانا بھی اور برتن بھی جس کو ہدیہ دیا گیا، کھانا اسی کے، واپسی کا سوال ہی نہیں ہے. تو اس میں امانت ہے ہی نہیں. جیسے کھانا ہدیہ، برتن بھی ہدیہ، دونوں ہدیہ، بس یہاں جھگڑا ختم. بس اس میں نہ واپس کرنے کا سوال، نہ طلب کرنے کا سوال. مگر ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. پہلی صورت زیادہ ہے عام طور پر. بہرحال بھائی، ایک مومن کے اندر امانت کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں. اب چاہے وہ امانت برتن کی شکل میں ہو، اور چاہے کپڑوں پر استری کرنے کے لیے بصورت استری ہو، اور چاہے کہیں آنے جانے کے لیے عارضی طور پر سائیکل، بائک یا گاڑی آپ نے اس سے لے لی ہے، اور چاہے کرایہ پر لے لی ہے یا عاریت پر لے لی ہے، وہ بھی امانت ہے. اور کسی نے کوئی راز کی بات آپ کے پاس رکھوا دی ہے تو وہ بھی امانت ہے. قیمتی اشیاء جو رکھی جاتی ہیں وہ تو ہوتی ہی امانت ہے. تو امانت کا مطلب پھر سمجھ لیں وہ یہی ہے کہ اس کو بے عین ہی محفوظ رکھیں. ایک تو خود استعمال نہ کریں، نہ کسی دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دیں، اور اس کو بے عین ہی اپنے پاس حفاظت سے رکھیں، اور اچھی طرح حفاظت سے رکھیں کہ یہ امانت ہے، اور اگر میں نے اس میں بے احتیاطی کی تو اس کا گناہ بھی ہوگا، اور بے احتیاطی کی صورت میں تاوان بھی واجب ہوگا. تاوان بھی واجب ہوتا ہے اس کے اندر بعض صورتوں کے اندر. تو ایک صفت تو یہ ہے بھائی، ہر مسلمان میں یہ صفت ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی تو اس کی بڑی سخت وعید ہے جو میں ابھی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. چھٹی صفت یہ ہے وعہدہم راعون، اور وہ اپنے عہد کا خیال کرتے ہیں اور لحاظ کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عہد کے دو معنی آتے ہیں. عہد کے دو معنی آتے ہیں. ایک اس کے معنی آتے ہیں وعدہ کرنا. وعدہ کرنا. دوسرے معاہدہ کرنا. دوسرے اس کے معنی آتے ہیں معاہدہ کرنا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے. معاہدہ دو طرف سے ہوتا ہے. وعدے کی بہت ساری مثالیں. مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ بھئی میں آج شام کو آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، اس سے وعدہ کہیں گے. آپ نے اپنے بیٹے سے وعدہ کر لیا کہ بھئی میں تم امتحان میں اگر تم نے پوزیشن حاصل کر لی تو میں تم کو راڈو گھڑی انعام میں دوں گا. تم نے وعدہ کر لیا کہ بھئی میں تمہارا علاج اپنے بہاف پہ
فی سبیل اللہ کروا دوں گا. کوئی بھی بیمار ہے، آپ نے اس سے یہ وعدہ کر لیا، یہ ایک طرفہ وعدہ ہے. اسے کہتے ہیں وعدہ. وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا بھی عام حالات میں واجب ہے. یا تو کرو مت. وعدہ کرنا کوئی ہر حال میں فرض و واجب نہیں ہے، لیکن جب وعدہ کر لو تو چاہے والدین اولاد سے کریں، چاہے شوہر بیوی سے کرے، چاہے بیوی شوہر سے کرے، چاہے بہن بھائی آپس میں کریں، دوست احباب ایک دوسرے سے کریں، تعلقات والے آپس میں کریں، خریدنے والے بیچنے والے ایک دوسرے سے وعدہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں. کر لیں تو اسے عام حالات میں پورا کرنا واجب، اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا عام حالات میں ناجائز. تو وعدہ جو ہوتا ہے یک طرفہ ہوتا ہے، اور معاہدہ وہ ہوتا ہے جو دو طرف سے ہوتا ہے. دو آدمی آپس میں مل کر کے جو معاہدہ کرتے ہیں اسے معاہدہ کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی کی زمین ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی جو مجھے 50 لاکھ روپے دے گا میں 120 گز کے پلاٹ پر اس کو بنگلہ بنا کر کے دے دوں گا. اب لوگ جا کے اس سے بکنگ کرا لیتے ہیں. یہ دو طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے بک کرانے والا ہوتا ہے، ایک طرف سے بک کرنے والا ہوتا ہے. دونوں باقاعدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں. یہ ہے معاہدہ، یہ معاہدہ کہلاتا ہے. جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، یہاں تک کہ حکومتیں ایک دوسری حکومت سے اور ادارے ایک دوسرے سے، ایک آدمی کسی ادارے سے، ایک آدمی کسی کمپنی سے لینے کا، دینے کا، خریدنے کا، بیچنے کا، ملازمتوں کا معاہدہ کیا جاتا ہے. یہ دو طرفہ ہوتا ہے عام طور پر. تو ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے. معاہدے کے اندر مختلف چیزیں طے ہوتی ہیں، قیمت بھی طے ہوتی ہے، پلاٹ بھی طے ہوتا ہے، اس کا نمبر بھی طے ہوتا ہے، کارنر کا ہے یا غیر کارنر کا ہے، ویسٹ اوپن ہے یا غیر ویسٹ اوپن ہے، مٹیریل بھی طے ہوتا ہے. ہر چیز طے ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. تو اب بلڈر اس بات کا پابند ہے کہ جو کچھ اس نے کاغذ میں لکھا ہے منوان اسی طریقے سے معاہدے کی پاسداری کرے، معاہدے کے مطابق اس کو مکمل کر کے دے. اس میں مدت بھی طے ہوتی ہے، اس مدت کی بھی پابندی کرے. اور جو بک کرانے والا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر یکمشت پیسے طے ہوئے ہیں تو یکمشت ادا کرے، پیشگی طے ہوئے ہیں تو پیشگی ادا کرے، قسطوں میں طے ہوئے ہیں تو قسطوں میں ادا کرے. کچھ قسطوں میں طے ہوا ہے، کچھ یہ کہ قبضہ ملنے پر ادائیگی ہوگی تو اس کو ادا کرے. دونوں پابند ہیں. تو معاہدہ دو طرف کا ہوتا ہے. عہد کے معنی دونوں آتے ہیں، عہد دونوں کہتے ہیں. والذین هم لأمانتهم وعہدہم راعون، اور وہ اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں، یعنی پورا کرتے ہیں. یہ چاہے وعدہ کریں اور چاہے معاہدہ کریں، اگر وعدہ اور معاہدہ دونوں شرع کے مطابق ہیں تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اور وعدے میں اور معاہدے میں ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ وعدہ چونکہ یک طرفہ ہوتا ہے لہذا دوسرا فریق اس کے پورا کرنے پر دوسرے کو واجب، اس کو مجبور نہیں کر سکتا. جیسے زید نے وعدہ کیا کہ میں شام کو تم سے ملنے کے لیے آؤں گا، یا وعدہ کیا کہ میں تم اس کو اپنی یہ گھڑی بیچ دوں گا، یا میں تم سے فلاں چیز خرید لوں گا. یک طرفہ ہے. یہ اس نے وعدہ کر لیا تو دوسرا فریق اس کو اس وعدہ پر مجبور نہیں کر سکتا. کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرو، لیکن عدالت میں جا کر کے مقدمہ کر کے اس کو اس کے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک فرق ہے وعدے کے اندر. اور معاہدے میں قانوناً بذریعہ عدالت وہ اسے مجبور بھی کر سکتا ہے کہ ہمارا تمہارا یہ معاہدہ ہوا تو معاہدے کے مطابق آپ ہمیں ہماری چیز دو. ہم نے پیسے دے دیے، ہم دو. یہ وہ کہہ سکتا ہے تم نے پیسے نہیں دیے میں کہاں سے دوں. دونوں ایک دوسرے کو بذریعہ عدالت مجبور کر سکتے ہیں. معاہدے کے اندر یہ بات ہوتی ہے، وعدے میں یہ بات نہیں ہے.
دیانتن تو وعدہ پورا کرنا واجب ہے، قانوناً اسے وعدہ پورا کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اہل ایمان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں یا معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اس کو پورا کرتے ہیں۔ اگر پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ دو عظیم الشان نعمتیں ان کو عطا فرمائیں گے، یہ ان بشارتوں کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر احادیث طیبہ میں اس کے بڑی سخت وعید آئی ہے، اللہ بچائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں منافق ہونے کی، چاہے وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، یہ بھی کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، پھر بھی منافق ہے۔ منافق ہونے کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ جس کے اندر 3 نشانیاں ہو، چاہے وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور کہتا بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی منافق ہے وہ۔ ایک یہ کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، بس اس کی زبان پہ جھوٹ ہی رہتا ہے، کاروبار کے اندر بھی جھوٹ، ملازمت اور نوکری کے اندر بھی جھوٹ، وعدے کے اندر بھی جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ۔ جھوٹ بولنا یہ منافق ہونے کی علامت ہے، مسلمان ہونے کی علامت نہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، تو چاہے نماز پڑھے، روزے رکھے، لیکن منافق ہے وہ، کیونکہ منافق ہونے کی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تیسرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، بات بات میں جھوٹ بولے، بس یہ ایسا شخص منافق ہے۔ یہ علامتیں دیکھ لو اور اسے منافق سمجھو۔ اتنی خطرناک وعید ہے، اللہ بچائے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص کے اندر 4 باتیں پائی جائیں، جس شخص کے اندر 4 باتیں پائی جائیں، وہ خالص منافق ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، وہ خالص منافق ہے۔ اگر 4 میں سے ایک بات پائی جاتی ہے تو چوتھائی منافق ہے، اگر 2 ہیں تو آدھا، 3 ہیں تو 3 چوتھائی، 4 ہیں تو پورا منافق اور خالص منافق، الیاذ باللہ۔ اس میں ایک ہی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، یعنی امانت داری کی صفت ہے ہی نہیں اس کے اندر، چاہے راز امانت رکھواؤ، چاہے قیمتی چیز امانت رکھواؤ، جو بھی امانت رکھواؤ خیانت کرتا ہے وہ۔ اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب معاہدہ کرتا ہے تو اس کو توڑتا ہے، اور جب اس سے کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں اس حدیث میں کہ جس آدمی کے اندر 4 علامتیں ہوں گی، 4 باتیں ہوں گی، 4 بری عادتیں ہوں گی، وہ خالص منافق ہوگا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کہ جب امانت رکھواؤ تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور جب لڑائی ہو تو گالی گلوچ کرے۔ 4 ہوں گی تو پورا منافق، 2 ہوں گی تو آدھا منافق، 3 ہوں گی تو تہائی منافق، 4 ہوں گی تو پورا منافق۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اتنی خطرناک ہے یہ۔ تو دونوں باتیں آ گئی، وعدہ خلافی بھی آ گئی، معاہدے کی خلاف ورزی بھی آ گئی، امانت میں خیانت بھی آ گئی۔ اب وعدہ خلافی ہمارے
معاشرے کے اندر اس قدر عام ہے، اس قدر عام ہے کہ الامان والحفیظ، بلکہ سمجھو چاروں علامتیں بے انتہا عام ہیں۔ امانت و خیانت بھی عام ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کر دی، گزشتہ جو میں بھی بیان کی تھی، آج بھی کچھ بیان کر دی۔ آج کوئی ملتا ہی نہیں ہے ایسا آدمی جو امانت دار ہو اور اس کے پاس کوئی اپنی امانت رکھوا کر بے فکر ہو جائے، کوئی امانت ملتا نہیں، امین نہیں ملتا۔ معاشرے میں امین ملنا ان کا ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی امانت دار مل جائے۔ تو امانت میں خیانت بھی عام ہے اور وعدہ خلافی بھی عام ہے، معاہدے کی پاسداری نہ کرنا بھی عام ہے، ایسے جھوٹ بولنا بھی عام ہے۔ کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں یہ کہا جاتا کہ مسلمان کیسے گنہگار سے گنہگار ہو، جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمان زبان کا سچا ہوتا ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا۔ اب یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے کہ جھوٹ بولنا مسلمان ہونے کی علامت بن گئی ہے۔ بہرحال بھائی وعدہ خلافی بھی ایک عام ہو چکی ہے۔ اب میں موٹی موٹی چند مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ مارکیٹوں میں صبح شام تک 20 وعدے ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، خرید و فروخت کے اندر کبھی مال نقد اٹھا لیا جاتا ہے، پیسے ادھار ہو جاتے ہیں۔ اب جب پیسے ادھار ہو جاتے ہیں تو جس نے مال بیچا ہے وہ پھر صبح شام چکر لگاتا ہے، صبح جاؤ تو کہتے ہیں شام کو آ جانا، شام کو جاؤ تو صبح آ جانا، صبح آؤ تو فلاں کام ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو۔ پر کھانا جس کو کہتے ہیں وہ ہماری مارکیٹوں کا فیشن ہے، پیسے موجود ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی دکاندار پیسے نہیں دیتا، وعدے ہوتے رہتے ہیں، بس ایسے مال دینے کے وعدے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایٹم ہم نے پسند کر لیا، ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ کل لے جانا، وہ کل آتی ہی نہیں، دوسرے جاؤ کل لے لینا، تیسرے کل لے لینا، بھئی کل کب آئے گی، آتی نہیں کل۔ تو مارکیٹوں کے اندر جھوٹے وعدے صبح شام تک ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ ایسے دکاندار بہت کم جو زبان کے سچے ہوں، جیسا کہیں ویسا کریں، شاذ و نادر۔ ملازموں کا یہی حال ہے، کاریگروں کا یہی حال ہے کہ جناب آپ کوئی چیز ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دے دیں، بس مجال ہے کہ وقت پر وہ چیز مل جائے، نہیں ملے گی۔ پیسے بھی طے ہیں، وقت بھی طے ہے، کام بھی طے ہے، کام میں بھی دھوکہ، کام میں بھی جھوٹ، کام میں بھی وعدہ خلافی، وقت کے اندر بھی وعدہ خلافی، اور پھر کہتے ہیں صاحب مہنگائی ہو گئی، ریٹ بڑھ گیا، ڈالر بڑھ گیا، لہذا اس پیسے پہ تو میں نہیں دے سکتا، پیسے بڑھاؤ۔ بھئی تم نے وعدہ کس بات سے کیا تھا، وعدہ کس چیز سے کیا تھا؟ وعدے کوئی پاسداری نہیں، وعدے کا کوئی پاس نہیں، بس جھوٹے وعدے عام۔ تو مارکیٹوں کے اندر بھی جھوٹے وعدے، ملازمتوں کے اندر بھی جھوٹے وعدے، کاریگروں کے پاس بھی جھوٹے وعدے۔ تو یہ سب منافقانہ طرز عمل ہے یہ۔ جیسے منافق کے زبان پر کچھ ہے اندر کچھ ہے، ایسے یہاں پر بھی زبان پر کچھ ہے اندر کچھ ہے۔ زبان سے تو وعدہ کر رہا ہے کہ ہاں شام کو لے جانا، پیسے شام کو لے جانا، جو بیچارہ گیا لینے کے لیے وہ بالکل مطمئن ہے کہ ہمیں شام کو مل جائیں گے پیسے، وہ شام ہی نہیں آتی۔ جھوٹ، وعدہ خلافی۔ شادی بیاہوں کے اندر بھی بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، وعدہ خلافی کی جاتی ہے، دعوت نامہ دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا، اس دعوت نامے کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ 10 بجے کھانا کھولا جائے گا۔ 10 بجے ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں بھائی، نہیں دوسروں کے یہاں 12 بجے ہوتا ہے، 11 بجے ہوتا ہے، 11 بجے کھانا کھل جائے گا، 12 بجے کھانا، کبھی 12 بجے کھانے ملا آپ کو؟ 10 ولیمے آپ نے کھا لیے ہوں گے، لیکن جو وقت لکھا ہوا ہے کبھی اس وقت پہ کھانا ملا آپ کو؟ ایسے لکھ دیا جاتا ہے، مہمان ہی نہیں آتے، 10 بجے کہاں مہمان آئیں گے جو ہم کھانا کھلائیں گے، 2 بجے کھلائیں گے، لکھا ہے 10 بجے کھانا مل رہا ہے 2 بجے، یہ وعدہ خلافی بھی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں یہ کوئی وعدہ خلاف،
اس کو پتا ہے کہ یہ 10 بجے 11 بجے کھانا کہاں ملنا، اور بھوک لگ جائے گی 10-11 بجے، لہذا وہ کھانا کھا کے جاتے ہیں، بس منہ دکھا کر کے آ جاتے ہیں بس۔ ادھر اس کا نقصان ہوتا ہے کہ اب مہمان تو آئے تھے مگر کھانا بہت بچ گیا، تو بھائی تم نے خود ہی بچایا، اب خود ہی بھگتو اس کو۔ ایسے آنے والے بھی وقت کی پابندی نہیں کرتے، ان کی طرف سے بھی وعدہ خلافی کا گناہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ ساری خرابی پیدا ہوئی ہے کہ میزبان وقت پر کھانا نہیں دے سکتا اس لیے کہ مہمان نہیں آئے، اور مہمانوں نے یہ وعدہ خلافی کی ہے کہ وقت پر نہیں آئے۔ دونوں طرف سے وعدہ خلافی۔ وہ تقریب کیا ہے؟ تعظیم ہے وہ تو، یعنی خوشی کی دعوت نہیں ہے، عذاب کی دعوت ہے یہ کہ جناب وہ جو آ گئے ان کا کوئی خیال نہیں ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ میں کم سے کم میزبانوں کو اتنا جو وقت پر آ گئے اسے تو کھانا کھلا دے نا، انہیں نہیں کھلائیں گے، بھائی ابھی مہمان نہیں آئے، بالخصوص دولہا نہیں آیا، اوہو اب دولہا آئے گا 12 بجے، گھر سے 12 بجے چلے گا، پہنچے گا 2 بجے، اب سارے جو بیچارے 10 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں کارڈ دیکھ کر کے وہ سارے عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ کوئی شادی ہے؟ یہ کوئی خوشی کی دعوت ہے؟ یہ عذاب کی دعوت ہے۔ تو آج کل ہماری شادی بھی ابھی عذاب کی دعوت بنی ہوئی ہے۔ لہذا ہمیشہ کارڈ کے اندر بھی وقت لکھنا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے لکھنا چاہیے، آخرت میں اس کی جواب دہی ہے۔ یہ وعدہ ہے، لکھیں تو سوچ سمجھ کے لکھیں، پھر اسی کے مطابق پابندی کریں، پھر جو آ جائے اس کو کھلا دیں کھانا۔ یہ نہیں کہ بھئی باقی آئیں گے جب کھلائیں گے، بھئی اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ وعدے کے مطابق یہ وقت پہ آ گیا تو اسے کھانا کھلاؤ، جو بعد میں آئیں گے ان کو بعد میں کھلا دے۔ یہ کسی نے کہا ہے کہ سارے اکٹھے ہوں گے تبھی کھانا کھلے گا؟ یہ کسی نے کہا ہے؟ یہ تو ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور اپنے لیے وبال جان بنایا ہوا ہے۔ تو دیکھو شادی بیاہ کے اندر بھی یہ وعدے خلافیاں ہوتی، ایسے ہی اس کے اندر منگنی کے اندر بھی وعدہ خلافی ہوتی، اس کی تشریح بعد میں کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو ابھی ایک وعدہ خلافی کی میں نے تشریح کی ہے آپ کے سامنے، وہ ہے شادیاں کھانا یا خوشیاں کھانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وعدہ خلافی کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے تاکہ ہم یہ دو زبردست بشارتیں حاصل کر سکیں، ایک دنیا اور آخرت کی فلاح اور دوسرے جنت الفردوس کا استحقاق۔ اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا